اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، جو پہلا گروہ جائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد داخل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے چہرے چمکدار تاروں کی مانند ہوں گے، ہمیں رات کو نظر آتے ہیں تاروں کی مانند، آسمان پہ جیسے تارے جگمگاتے ہیں ویسے ان اہل جنت کے چہرے ہوں گے۔ پھر حضور پاک نے فرمایا اہل جنت کو جنت میں پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، جنت میں تھوکنے کی حاجت نہیں ہوگی، جنت میں ناک صاف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے کے کنگھے، ہیئر برش وہاں پر سونے کے ہوں گے۔ جنت میں پسینہ تو آئے گا کھانا ہضم کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا پچھلے خطبہ جمعہ میں، پسینہ تو آئے گا لیکن وہ پسینہ تیرا کھانا ہضم کرنے کے لیے ہوگا، پسینہ تو ہوگا لیکن اس پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی، اور ان کی انگیٹھیاں سلگتی ہوں گی جن سے عود کی خوشبو آئے گی۔ پھر فرمایا ان کی بیویاں خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی جو اہل جنت کی ازواج ہوں گی۔ پھر فرمایا سارے ایک ہی شخص، اہل جنت ایک ہی شخص حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے۔ ہماری جو شکل ہے وہ آدم علیہ السلام جیسی ہے نا، ہم آدم کے بیٹے ہیں تو ہماری شکل اللہ نے مقرر فرما دی، ہماری شکل باقی مخلوقات جیسی نہیں، آدم علیہ السلام جیسی ہے، تو اسی انسانی شکل میں ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے۔ اور پھر فرمایا کہ جنتیوں کا قد 60 گز ہوگا، 60 گز سے اونچا، وہاں سارے 60 گز ہوں گے۔ تو یہ بندہ کہے کہ 60 گز کا مطلب ہے کہ سارے اتنے لمبے ہوں گے کہ بندہ عجیب نہ لگے گا، عجیب نہیں لگے گا کہ سارے اسی قد کے ہوں گے۔ جب سارے ایک جیسے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے یہی پسند فرمایا۔